بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے جاننے والوں میں سے ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ کچھ افسردہ سے دکھائی دے رہے تھے۔ وجہ افسردگی جو انہوں نے بتائی تو فقیر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ کہنے لگے، قاری صاحب، عموماً لوگ اس فقیر کو قاری صاحب کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ قاری صاحب، آج اللہ نے ہمیں بڑی آسودہ حالی دے رکھی ہے۔ جائیداد بھی ہے، دکانیں بھی ہیں، مارکیٹ بھی ہے، کاریں بھی ہیں، بہاریں بھی ہیں، روٹی بھی ہے، بوٹی بھی ہے۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد نے بڑی تنگی میں وقت گزارا ہے۔ ان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے نان شبینہ کا بندوبست کرنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب نے ایک تیشہ، لکڑی کاٹنے کا آلہ، چوری کیا تھا۔ غربت بھی تھی، جہالت بھی تھی۔ وہ تیشہ کئی سال تک ہمارے گھر میں استعمال ہوتا رہا، پھر کہیں گم ہو گیا۔ اب میرے والد صاحب کے مرنے کے 15 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ اب میں نے ان کو خواب میں دیکھا کہ ان کی قبر انگاروں سے، دہکتے ہوئے انگاروں سے بھری پڑی ہے، اور والد صاحب بڑے بے چین، بڑے بے قرار اور پریشانی کے عالم میں ہیں، اور مجھے وہ تیشہ بھی وہاں نظر آیا۔ اب میں کیا کروں کہ میرے والد صاحب کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو جائے؟ تو جب انہوں نے یہ بیان کیا، کچھ دیر کے لیے یہ فقیر بھی سکتے کے عالم میں چلا گیا۔ پھر حواس پر قابو پاتے ہوئے اسے ایک تجویز دی کہ جس آدمی کا تیشہ چوری کیا تھا وہ تو اب مر چکا ہے، لیکن اس کے ورثاء میں 3 بیٹے اب بھی بقید حیات ہیں۔ آپ ان کو تاوان ادا کر دیں۔ ممکن ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے لیے کچھ آسانی پیدا فرمائے۔ کہنے لگے، تفصیل بتانی پڑے گی؟ فقیر نے کہا، نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ کسی بہانے سے رقم ورثاء تک پہنچا دیں اور دل میں تاوان ادا کرنے کی نیت کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک وارث کو ہیلے بہانے سے 500 روپے دے دیے اپنے ہاتھوں سے، اور دوسرے وارث کو اس فقیر کے ہاتھوں 1000 روپے دلوا دیے، جبکہ تیسرے وارث سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بہرحال 1500 روپے 2 بیٹوں تک پہنچ گئے۔ پھر اس حاجی صاحب نے خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ اب ان کی قبر انگاروں سے بالکل خالی ہے، اور والد صاحب اپنے کندھے پر چادر لٹکائے ایک میدان میں ٹہل رہے ہیں۔ اگرچہ وہ اب بھی بے چین، بے قرار اور پریشان ہیں، لیکن قبر اب صاف ہے۔ ممکن ہے کچھ اور مسائل بھی ہوں، لیکن قبر اب صاف ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب سنائی تو ہم نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ کچھ تخفیف ہو گئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنی گزشتہ زندگی پر نظر دوڑائے اور جو حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے اپنی زندگی ہی میں اس کی تلافی کر دے، ورنہ مرنے کے بعد بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ 15 سال سے زیادہ عرصہ انہوں نے قبر کے اندر کیسی مشکل اور تکلیف میں گزارا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی بھر کے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، حقوق اللہ میں جو کمی کی ہے اس کی تلافی کریں، اور حقوق العباد میں جو کوتاہی کی ہے اس کی تلافی کریں، ورنہ یہ حقوق العباد میں جو کوتاہی کی ہے یہ مسئلہ عبادات سے حل نہیں ہو سکتا۔ حدیث شریف کا حاصل ہے کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے
لیکن قرض معاف نہیں ہوگا، اور قرض سے مراد سارے حقوق العباد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔